زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں کہ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اب آپ کے سامنے حدیث پاک سنانے کے لیے تشریف لاتے جناب مفتی محمد امین صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک سرکار کی گھر والی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، امت مصطفیٰ مومنہ قربان سبحان اللہ کو یاد۔ آپ بیان فرمایا نے کہ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ میں بیٹھی سا تو میں کریم آقا علیہ السلام کی زبان مبارک وچ سنیا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ تیرے انہاں لوکاں دے بارے خبر نہ دیواں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے انہاں لوکاں دے بارے خبر نہ دیواں۔ عرض کی آقا کنہ لوکاں دے بارے؟ فرمایا او لوگ جنہاں دے سامنے تیرے نبی دا نام آ جاوے اور تیرے محبوب دا نام سن کے انہاں دی زبان کھلے نہ، چہرہ کھلے نہ، لب پہ درود و سلام جاری ہوئے گا۔ آقا یا رسول اللہ انہاں دے بارے کی
میرے نبی کریم رؤوف رحیم نازل مدینہ سے رقل سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات والا صفات سیدہ عائشہ پاک فرماؤندیاں نے میں رات دے ہمیرے وچ گھر دے اندر دیوا بالیا چراغ بالیا بتی بالی اندھیرا ہو گیا یکدم دیوے وچوں تیل ختم ہو گیا چراغ بجھ گیا میں پریشان ہوئی میں کپڑے سڑائی بھی کرنی سانسیں نال تھوڑی دیر گزری آمنہ دا یاد آیا میرے نبی نے چہرہ جب سیدہ عائشہ پاک دا تکیا پریشانی کے آثار نظر آئے مصطفیٰ کریم دے لب کھلے حضور نے مسکراتے فرمایا عائشہ کی بتائے پیش میرے کو پریشانی کیوں آئی عرض کر دیئے مدینے کے تاجدارا کائنات میں والیا سونے نجم اللہ پینے بچوں تیل ختم ہو گیا دیوا بجھ گیا چراغ بجھ گیا کپڑے سڑائی بھی کرنے سا حق بچوں سوئی نہیں دیئے زمین دے میں ہو گئی سوئی نہیں مل رہی میرے نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرائے حضور نے جب مسکرائے نے فرمایا عائشہ ذرا تھلے نظر دے مار سیدے نو سوئی میں لگائے گئی ذرا تھلے نظر دے مار قربان جاوا مدینے دے تاجدار کی شان تو میرے آقا دے مسکران دی دے حضور کے دندان مبارک وچوں ایسا نور ظاہر ہوا اما جان مومنہ دی نام فرماندیاں نے میں لوگوں کو سوئی بھی مل گئی میرے نبی مسکرائے سیدہ عائشہ پاک نو گل ہوئی سوئی مل گئی تو شاہ نے کہا نور یزید چمکیا غائب تیرا ہو گیا سبحان اللہ لیکن میرا آخری شعر جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نور یزید چمکیا غائب تیرا ہو گیا کملی والا آیا گیا تھا تھا سویرا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا کسی کو 2 معجزے عطا کیے بیٹھ جاؤ کسی کو 3 کسی کو 4 معجزے عطا کیے جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے سر تا پا معجزہ بنا کر پہنا دیا تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اسی آیت کی تصویر شاعر نے یوں کی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تو آئیے کتاب کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں میری مراد خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مزمل رحمان قاضی صاحب امام و خطیب جامع ہادہ ان کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد یاسین کی آمد طہ کی آمد نعرہ حاضری بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام میں مصلی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہایت ہی واجب الاحترام عزت اور تکریم کے لائق بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں محفل میلاد پہ آنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور مسند صدارت اور مسند اقتداء پہ بیٹھے ہوئے ججز حضرات اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس مالک کی توفیق کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس محفل میلاد منعقد کرنے کا اور اس میں آ کر کے ذکر و اذکار کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے بارگاہ رب العزت میں صمیم قلب دعا ہے اللہ پاک اس محفل پاک کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اچھا انتہائی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا آپ نے محبت سے سماعت کرنا ہے آپ احباب پہلے بھی مجھے سنتے رہتے ہیں ظاہر ہے روزانہ فجر کے بعد بھی اور جمعہ کے اندر بھی محافل کے اندر بھی تو اب ہمارے پروگرام کا بھی کافی حصہ باقی ہے جن بچوں نے ابھی پڑھا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جتنے بھی انعامات ہیں یہ سارے ابھی تقسیم ہونے ہیں تو میں اگر آج مختصر آپ کے سامنے بیان کروں تو انتظامیہ میری ناراضگی ہوگی ان کو کہا تھا کہ انتہائی مختصر سے وقت میں 10 بجے ہم دعا کر لیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا اور وقت ہمیں چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات کو مکمل فرما لیں تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صف انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی دوسرا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد لفظ گئے میرے بس اس التجا کے بعد مانگتا بھی اور کیا میں شہ انبیاء کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہے اور اس بات پر ہم کیوں نہ مان کریں یار سب سے جو افضل نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے سب سے جو افضل نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے سب سے جو پیارا نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے سب سے زیادہ محبوب نبی ہمارا نبی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ نے جیسا میرے محبوب کو بنایا ہے کسی اور کو ایسا نہیں بنایا رب آکھیا میرے محبوبہ دستی ہو جیا تینوں بنا بنائیں جی میں میرے محبوب دا جی چاہے اساں ہو جیا یہ سجا بنائیں محبوب آکھیا پھر یہ ہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڑھے دوماں دی ایکو زبان ہوئے اللہ پاک نے فرمایا جبریل عرض کیجی رب جلیل فرمایا میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے محبوب تیری زبان تب تک کلام نہیں کرے گی جب تک رب
تو وحی کے ذریعے الہام نہیں فرما دے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. اور میں ایک بات نبی پاک سرکار کی افضلیت پر حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ اس بات کے شاہد ہیں اور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جتنی بھی اخلاقی اقدار ہیں وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے, پستی کا شکار ہے اور زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلے بھائی چارہ ہوتا تھا, ایک دوسرے سے محبت ہوتی تھی, خوشی میں خوش ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جایا کرتے تھے, اور چھوٹے سے غم میں بندہ مبتلا ہو جاتا تھا, ایسے سایہ کر دیتے تو اس کا غم ہی ختم ہو جاتا تھا. اور کسی, میں چونکہ گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں تو ہمارے ہاں یہ ابھی بھی رواج ہے, ابھی اتنا گیا گزرا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کسی فقیر اور غریب کی اور کسی کمی کی بھی بیٹی ہے نا تو چودھری بھی اس بیٹی کا خیال کرتا ہے, اس بیٹی کی عزت آبرو کا محافظ ہے. لیکن آج میاں یہ اخلاقی قدر بھی جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. آج جس کی بیٹی ہے بس اس کی بیٹی ہے, جس کی عزت ہے بس اس کی عزت ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال نہ رہا, ایک دوسرے کی حیا کا بھی خیال نہ رہا, ایک دوسرے کی عزت آبرو کے ہم محافظ نہ رہے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے, میاں مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے عام, کتنی ہم درد ساری جسم کی ہوتی ہے عام. المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. تو لہذا جتنی بھی اخلاقی اقدار ہیں, آج خون جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں, بھائی بھائی کا جانی دشمن بنا ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ایسی قطع تعلقی کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر بھی سب سے خوشیاں بانٹ لیتے ہیں. اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بھائی بھائی سے ملتا نہیں ہے اور ایک دوسرے سے محبتیں نہیں بانٹتے. میاں یہ چند روزہ زندگی ہے یار, ایک خوشی دا ایک مقام نہیں ہوں, اے میں ہنس کے چٹکیاں مار لائی, اینا کچیاں پکیاں ساواں دا, اینا ساواں دا کوئی اعتبار نہیں ہوں. اج جاگ کے لے خرید سودا بلکہ لگنا اے بازار نہیں ہوں. دائم رب رسول دی مہربانیوں تیرا ہور سنگی ساتھی یاد نہیں ہوں. جتنی بھی اخلاقی قدریں ہیں وہ زوال پذیر ہو رہی ہیں, دن بدن ان میں بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے اور وہ پستی کا شکار ہو رہی ہیں. لیکن ان قدروں میں, یہ تو اخلاقی قدریں, ان اخلاقی قدروں میں ایک ایسی قدر بھی ہے کہ جو آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو ہمارے دین کا تقاضا ہے, جو ہمارے ایمان کی جو ہے وہ روح ہے, وہ محبت مصطفیٰ ہے. جتنی بھی قدریں ہیں وہ زوال کا شکار ہو رہی ہیں, لیکن محبت مصطفیٰ کی قدر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. رہے گا وہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک کو ہو جائیں جل جائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے تصدیق کی کہ واقعی مولوی صاحب, علامہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں واقعی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جتنی بھی اخلاقی قدریں ہیں وہ پستی کا شکار ہو رہی ہیں, لیکن محبت مصطفیٰ کی قدر دن بدن عروج پکڑتی چلی جا رہی ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, والا خلق اللہ پہ کمال ہی کا کوئی حد ہے ان کے جمال کی, کشفت تجا بھی جمال ہی, کیا حد ہے ان کے خصال کی, حسنت جمیع خصال کی, کیا حد ہے ان کے درود کی, صلو علیہ وآلہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی قدر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اخلاقی قدروں کی حفاظت کرنی تھی میں نے اور آپ نے. ان اخلاقی قدروں کی بھائی چارے کو مستحکم کرنا تھا, اس کی حفاظت کرنی تھی, ایک دوسرے کی ماں بہن اور بیٹی کی عزت آبرو کے محافظ بننا تھا میں نے اور آپ نے. لیکن ہم اس میں جو ہے وہ سستی کا شکار ہو گئے اور ہم سے غفلت ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہم جو ہے ہماری غفلت کی وجہ سے یہ اخلاقی قدریں زوال کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن محبت مصطفیٰ کی قدر جو دن بدن عروج پکڑتی چلی جا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے اور تم نے نہیں اٹھایا, بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پہ, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا. جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعیاں اس نو کام کرے, او دے ذکر دا حافظ آپ خدا. پڑھو لا الہ
کی جو ترقی ہے اور اس کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے، لہذا رب سے کوئی غفلت ہو سکتی نہیں ہے۔ وہ رب ہے، وہ اس کا یہ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والا دن آپ کے ذکر کو بڑھاتا چلا جائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، میں نے 3-4 مرتبہ بیان کر دی، کچھ آپ نے سنی بھی ہے، لیکن مجھے بڑا مزہ بیان آتا ہے، بیان کرنے کا آتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو نبی پاک سرکار فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، باقی نبیوں سے مجھے خاص کر لیا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ جو حدیث کی بخاری کے اندر موجود ہو اور مسلم کے اندر موجود ہو، جو حدیث ان دونوں کتابوں کے اندر موجود حدیث کو متفق علیہ حدیث پاک کہا جاتا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھے ہی عطا فرمائی ہیں، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بہتا داری آنچے خوبا ہما دار تو تنہا داری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جتنے بھی نبیوں کو جو کچھ ملا، وہ حسن یوسف ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلندی ہو، مرتبہ کلیمیت ہو، اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم کو مرتبہ خلت عطا فرمایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کو بے شمار معجزات عطا کیے کہ وہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں میں بینائی مار دیتے اور مردے کو جو ہے وہ پھونک مارتے، پرندہ بنا کر کے مٹی کا اس میں پھونک مارتے، اس میں جان آ جاتی۔ جتنے بھی کمال اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا کیے، خوش ہو جاؤ، اللہ نے وہ سارے کے سارے کمال مرتبہ کمال کے اوپر پہنچا کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرما دیے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ اس بات پہ ناز کروں، کیوں نہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کروں۔ فضل رب المولا اور کیا چاہیے، کہ بڑے فضل رب المولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم سب نے آج میلاد مصطفیٰ میں آدھی لگوانی ہے نا، تو جب تک آپ نہیں بولیں گے آپ کی آدھی کیسے لگے گی؟ تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے آپ کو بھی وہی نبی ملے ہیں جو مجھے ملے ہیں، وہی نبی آپ کو ملے ہیں نا، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امتی جس کی عظمتوں کا قصیدہ میں گا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور فرشتے یاد رکھیے گا، جو دل میں باتیں ہوتی ہیں فرشتے وہ نہیں لکھتے، جب زبان پہ آتی ہے فرشتے تابی حرکت میں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے یہ جو کرامت کاتبین ہے نا، جب آپ یہ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے انہیں اپنا سب سے پیارا محبوب اب ہمیں نبی عطا فرمایا ہے اور اس کا ہمیں امتی بنایا ہے، تو جب آپ سب پڑھیں گے اور سب کا نام اعمال اس لسٹ میں نام آ جائے گا کہ یا اللہ مہران کعبہ ابوبکر میں مسجد میں بیٹھ کر تیرے بندے تیرے محبوب کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے قصیدے گا رہے تھے اور شکریہ ادا کر رہے تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو، جتنے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بھی جنہوں نے پڑھا اپنی زبان سے، میں نے سب کو اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ معاف فرما دیا ہے، سب کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو مل کے محبت سے پڑھے فضل رب المولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ بچے بھی مل کے پڑھے، مل
گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ انعامات بھی آپ کو نہ ملتے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ارے وہ جو نہ ہو وہ کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. فضل رب المولا اور کیا چاہیے. فضل رب المولا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یا اللہ جو جو پڑھ رہا ہے اس کی دلی مرادوں کو تو اپنے حبیب کے میلاد کی برکت سے پورا فرما, اور سب کو اپنے محبوب کے در کی باغ بادری عطا فرما. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے. شاہ کو سر کی میٹھی نظر چاہیے. بلکہ جولی میری میرے سرکار نے, بلکہ جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کل ملک ہے معذور, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بات نہ کر, ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جو لی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. بلکہ جو لی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. سو سے بڑھنا محبت کا ثبوت دینا ہے. ابھی بچوں کو ہم نے انعامات سے بھی نوازنا ہے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حشر کے دن ہر بڑا پریشان ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ہر بندہ پریشان ہوگا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى. ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہوگا. ہر بندے کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی, لیکن جن کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوگا وہ پریشان نہیں ہوں گے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, دامن مصطفیٰ
مجوسی کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، لیکن جب ہم پیدا ہوئے مولوی صاحب نے ایک کان میں اذان پڑھی، دوسرے میں اقامت پڑھی، تکبیر کہہ کے مبارکباد دی، اے والد تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں حضور کا عاشق اور حضور کا غلام پیدا ہو گیا ہے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، بڑے جگ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں مانگنے کی حاجت اور ضرورت ہے، مانگے یا نہ مانگے مرضی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ نظام چر گہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ مانگنے کی حاجت اور جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ پھر یاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے۔ لہذا اس بارگاہ میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ آپ کو مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بڑا اب روحانی اجتماع ہو گیا ہے، اب سب پہ کیفیت تاری ہوتی ہے۔ سنو اب میرے آقا کا فرمان، 6 چیزیں میرے آقا کو رب نے ایسی دی ہیں جو صرف محمد مصطفیٰ کو دی ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام، تمام نبیوں کو وہ چیزیں نہیں دی جو اللہ نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پہلی چیز نبی پاک سرکار فرماتے ہیں، اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ اس کا میں سادہ لفظ میں اگر معنی کروں تو پتہ کیا بنے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن جانتے ہیں۔ آپ کے الفاظ بڑے تھوڑے ہوتے تھے لیکن معنی و مطالب بہت زیادہ ہوتے تھے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، حضور کی بارگاہ میں ان کو تیار کر کے بھیجا گیا کہ یہ لمبی فہرست ہے سوالوں کی، تو تو نے امام الانبیاء علیہ السلام جو مومنوں کے نبی ہیں ان سے سوال کرنے اور جو جواب دیں ان کا جواب یوں رد کرنا ہے۔ ظاہر قرآن کا علم ان کے پاس، زبور کا علم ان کے پاس، انجیل کا علم ان کے پاس۔ عبداللہ ابن السلام بہت بڑے ماہر تھے، پہلی آسمانی کتابوں کے حافظ تھے اور بڑا علم تھا ان کے پاس۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائلی زندگی کے حوالے سے کتاب فرما رہے تھے، خاندانی زندگی پہ گفتگو فرما رہے تھے، اور ساری خاندانی زندگی کو 3 جملوں میں حضور نے بیان کر دی۔ کتنے جملے؟ 3۔ اور آج کی اس میلاد کی محفل میں آپ نے وہ 3 جملے لینے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یار یہ جو بات اور نصیحت ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سن کے عمل کیا جائے اور حضور کی تعلیمات کو عمل کر کے آگے پرسوں تک بھی اس کا ابلاغ کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، نذر اللہ عبدا سمع منا حدیثا وحفظها ووعاها وعداها، اور كما قال علیہ السلام، نبی پاک سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے ایک فرمان کو سنا، اس کو یاد کیا، اس پہ عمل کیا، اسے آگے پہنچا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو 14ویں رات کی طرح چمکدار بنا دے گا۔ تو یہ سننا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام آئے نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور باز فرما رہے تھے۔ موضوع کیا تھا؟ آئلی زندگی، خاندانی زندگی۔ اور میرے آقا نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ خطاب کتنے جملوں پر مشتمل تھا اور کتنے جملوں پر مشتمل تھا؟ 3 جملے۔ میرے آقا نے خطاب فرمایا 3 جملوں کا، اور وہ 3 جملے کیا تھے؟ سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 2 لفظ ہے یار، ایک جملہ ہے نا، ایک جملے کی
کی گہرائی پہ ذرا غور تو کرو نا یار. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ. جب تو جوڑنے والا بن جائے گا نا, جب تو سوئی کی طرح جو ہے وہ پیوند لگانے کی کوشش کرتا رہے گا اور کینچی کی طرح کاٹنے والا نہیں بنے گا, پھر رب بھی راضی ہو جائے گا, رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. سل من قطع کا, جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ. واعف عمن ظلم کا, اور جو تجھ سے ظلم کرے زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے, تو اس کو معاف کر دے. دیکھو یار چھوٹا سا جملہ ہے, میں کہتا ہوں میں کیوں معاف کروں, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ ہوتا کون ہے میرے سے زیادتی کرنے والا, میرے پاس قوت ہے, میں فلاں کے پاس جاؤں گا, اس کو ذلیل کر دوں گا, ان کا جواب پتھر سے دوں گا. لیکن میرے آقا کا تو انداز دیکھے, فتح مکہ کے موقع پر حضور پوری قوت کے ساتھ جب جو ہے وہ کعبۃ اللہ حرم پاک کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو میرے آقا جب بلند جگہ پر چڑھ کے ارشاد فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم, لوگوں آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی حسن نے اپنے بھائی سے کہی تھی, میں تمہیں آج کچھ نہیں کہوں گا, اگر تم معافی مانگ لیتے ہو محمد ابھی تمہیں معاف فرما دے گا. واعف عمن ظلم کا, جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. کوئی کر کے تو دیکھے, دیکھنا یار, اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی اس کو صلہ عطا فرمائے گا. تیسری بات میرے آقا نے فرمائی, یہ جوامع الکلم ہے, ان کی گہرائی میں بڑا بڑا خطاب ہو سکتا ہے, لیکن وقت کے دامن میں جن گنجائش دی ہے کہ میں گفتگو سیرا کر دوں, آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. سل من قطع کا, جو تعلق تم سے توڑے تو اس سے تعلق جوڑ, جو تجھے معلوم جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. واعف عمن حرم کا, تیسرا جملہ میرے آقا نے فرمایا اور جس کا اثر عبداللہ ابن سلام پہ یہ ہوا, کہتے ہیں میں گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نیز کرنے کے لیے اور ان کی گفتگو کو جو ہے ان کی زبان کو بند کروانے کے لیے اپنے علم کے بل بوتے پر, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا الرحمن علم القرآن, جس نے رحمان سے سیکھا ہو اس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ فرمایا, واعف عمن حرم کا, جو تجھے محروم کر دے تو اس کی چولیاں بھر دے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے لمبی فہرست تیار کی ہوئی تھی سوالوں کی, جب میں نے یہ 3 جملے سنے اتنا اثر ہوا, میں نے سر جھکا لیا, پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے نبی پاک سرکار کا کلمہ پڑھ لیا اور حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن سلام سے, کہا کہ تو نے تو مناظرہ کرنا تھا, تو تو نے جو مناظرہ کرنے کی بجائے ان کا کلمہ پڑھ لیا. تو پتہ کیا کہتے ہیں, اے لکھائے تو جواب ہر سوال, الشبد ہر مشکلت بے کلو کال. اس کا ترجمہ جو ہے وہ یوں کیا بزرگوں نے کہ عبداللہ ابن سلام نے کہا میں نے جب اس محبوب کا چہرہ دیکھا نا تو میرے دل نے کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ سوال و جواب میں اپنا وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے, فوراً کلمہ پڑھ لو, محبوب کی غلامی کا پڑا اپنے گلے میں ڈال دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے اور حضور کے کلام کا اثر ہوا حضرت عبداللہ ابن سلام پر, تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وجہ میرا یار نہیں مٹھا, جن کو دیکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جو مخت و نقاب ہٹاوے, جو گاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے, جو ہاتھ کھلا میں رکھے ہاتھ کھلا تو بن جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اک اگڑے تے اینج پہ اجاوے, جنہیں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈاتی ماری دشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, عطا دردی لکھ لکھ جاوے. عقل خدا نے اینی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے, اور علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. کی یہ راز خلق ہو دے دا جو آوے بک جاوے, صفتاں پاک رسول اللہ دیاں ایدا کون بیان سناوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کتنے نظر نہ آوے. اللہ تکبیر, یہ پہلی چیز تھی جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے, میں نے نبیوں کو عطا نہیں کی. میں مختصر آپ اپنی گفتگو کو 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. پہلی چیز جو اللہ نے اپنے نبی کو دی کسی اور کو نہیں دی, وہ یہ ہے کہ میرے نبی کو یہ
फन दिया कि वो समंदर को कुर्जे में बंद करने का फन जानते हैं। वो दी तो जवाब में अल-कलिम, अल्लाह ने अपने महबूब को जामे कलाम अता फरमाया है। कितनी चीजें थी? सिलमन कताअका वाफु अम्मन ज़लमका वाति अम्मन हरमका, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तूने उससे ताल्लुक जोड़ना है, जो तुम पे जुल्म करे तूने उसको माफ करना है, और जो तुझे महरूम करे उसकी झोलियां भरनी है। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी अल्लाह बुलंद मर्तबा और मकाम अता फरमाएगा। दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं वनुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह पाक ने मुझे बारोब बनाया है। सारे नबी बारोब हैं, लेकिन जैसा रोब मेरे आका को रब ने दिया है किसी और को नहीं दिया। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हुजूर एक माह की मुसाफत पर होते थे, हुजूर का दुश्मन उसकी टांग कांपना शुरू हो जाती थी। हुजूर का इतना रोब था दुश्मनों के ऊपर। ये दूसरी शान है जो मेरे आका को नसीब हुई है। तीसरी चीज नबी पाक सरकार फरमाते हैं उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह पाक ने माले गनीमत मेरे लिए भी हलाल कर दिया है और मेरे सदके से मेरी उम्मत के लिए भी हलाल कर दिया है। पहली उम्मत तो माले गनीमत समझते हैं ना, कुफार और मुसलमानों की लड़ाई हो और मुसलमान जीत जाए, कुफार का जितना भी माल उनके कब्जे में उसको क्या कहते हैं? माले, सब बोले माले गनीमत। तो पहली उम्मतों के लिए ये जायज नहीं था, ना नबियों के लिए ना उनकी उम्मतों के लिए, लेकिन हुजूर की उम्मत के लिए भी जायज है, हुजूर के सदके से, और हुजूर के लिए भी जायज है। तीसरी फजीलत होगी। चौथी फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह पाक ने मेरे कदमों की बरकत से पूरी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया है। उनका आना था कि जन्नत के दरीचे खुल गए, अबरे रहमत इस तरह बरसा के चेहरे धुल गए। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बरकत से सारी रुए जमीन पाक भी कर दी गई और पाक करने वाली भी कर दी गई। नूर अज़ली चम गया, गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। अब जहाँ पे मर्जी क्राइम हो गया ना, नमाज का घर में हो गया, अगर मस्जिद में नहीं आ सकते, दुकान पे हो, मस्जिद दूर है नहीं जा सकते, दुकान में मुसल्ला बिछा लो, खेतों में काम कर रहे हो, अपने डेरे पे हो, वहाँ पे मुसल्ला बिछा लो, अपनी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे जो है वो तीसरी मंजिल के ऊपर हो, वहाँ पे मुसल्ला बिछा लो, और जमीन है, जमीन के ऊपर जो है वो खाक के ऊपर भी सजदा कर दोगे। अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे आका के कदमों की बरकत से पाक भी कर दिया है और पाक करने वाला भी बना दिया है। पांचवी फजीलत मेरे आका को जो नसीब हुई, जो किसी और नबी को नसीब नहीं हुई, सुने आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। वउरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, नबी पाक सरकार फरमाते हैं जितने भी नबी मुझसे पहले आए वो किसी खास कौम, किसी खास कबीले, किसी खास इलाके के लिए आए, लेकिन मुझे अल्लाह ने ये शान दी है, मुझे अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा है। जो सारी कायनात का रसूल है वो हमारा नबी है, जो सारी कायनात का रसूल है वो हमारा नबी है। जिस जिस का खालिक अल्लाह है उसका रसूल अल्लाह ने अपने महबूब को बना करके भेजा है। और आखिरी चीज नबी पाक सरकार फरमाते हैं, छठी फजीलत जो अल्लाह ने मुझे अता की है इस हदीस में और बाकी नबियों से मुझे मुमताज कर दिया है, वो ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे ताजदारे खत्मे नबूवत बना करके दुनिया में मबूस किया है। खत्मे नबूवत का ताज अल्लाह ने मेरे सर पे सजाया है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतें हैं। हुए सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन सब अंबिया में सबसे बाद में तशरीफ लाए। अव्वल भी वो हैं, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगो कलम तेरे हैं। साहिब इल्म लोग बैठे हैं, मेरी गुफ्तगू के दौरान अगर सब्दत लिसानी की वजह से या काबिल की वजह से कोई गलती हो गई हो, मैं लामिया तौबा करता हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। और ये जो हमने एक तरीका शुरू किया है बच्चों की तरबियत का, अल्लाह इसके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। व आखिर दावाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप माइक में शाह साहब के हवाले होगा, ये तकसीम इनामात का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद उनके सलाम होगा।